بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اللہ نے بلی کو کیوں پیدا کیا۔ اگر آپ اس کی پیچھے کی وجہ جان لیں گے تو آپ ہی گھر میں بلیاں پالنے لگیں گے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں کے بارے میں حیران کر دینے والے ایک سچائی جانتے تھے۔ اس سچائی کو آج ہم اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے۔ اور ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں دیا تو لائک ضرور کر دیں۔ پیارے دوستو، کہ آپ نے کبھی بلیوں کے بارے میں عجیب و غریب حرکتوں کے بارے میں سوچا ہے؟ بلیوں میں بلا کی مہارت ہوتی ہے اور یہ بہت عقل مند ہوتی ہے، اور ان کا ایسا راز بھی ہے جس سے آپ سن کر سبھی حیران ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم بلی کے بارے میں بہت ہی گہری راز جانیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ بلی کو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کے بعد فوراً پیدا کیوں کیا۔ تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک ریسرچ کے مطابق بلیوں میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو اور کسی جانور میں نہیں ہوتی، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بلیوں کے بارے میں بتائی ہے وہ ایسے دلچسپ ہے کہ سائنسسٹ بھی بلیوں میں ایسے حیران کرنے والی خصوصیت کو ڈھونڈنے پائے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کے دور میں سامنے آنے والی باتیں آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، جنہیں آج سائنسسٹ بھی صحیح ثابت کر رہا ہے۔ اسلامک روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دو جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ایک سام اور دوسری بلی۔ بلی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حیران کر دینے والی خاصیت رکھی جن سے انسان بہت سارے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ معلومات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بلی کو لمز میں ڈپریشن کا علاج رکھا ہے، جس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جب بھی انسان بلیوں کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ آگے اس ویڈیو میں بلیوں کے بارے میں حیران کر دینے والے بات کا ذکر بھی کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کے بارے میں کیا فرمایا۔ اسلامک روایات کے مطابق ایک بلی جس کا نام معزہ تھا، اور وہ ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ بلی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے کہ اچانک ان کے ساتھ ایک بلی آ جاتی ہے جو کہ حاملہ تھی۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ کا رخ دوسرے راستے پر موڑ دیا تاکہ اس بلی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ایک صحابی کو اس بلی کو دیکھ بھال پر لگا دیا اور ایسا حکم دیا کہ جب تک وہ حاملہ بلی بچے کو جنم نہ دے تب تک وہ وہیں پر رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے تو راستے میں سب سے پہلے اس جگہ پر پہنچے اور اسی بلی کو اپنے ساتھ لے گئی، اور اس بلی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معزہ رکھا، جو باقی کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے اٹھا اور نماز کی تیاری میں لگ گئی کہ جب نماز پڑھنے آئے تو دیکھ کر مصلی پر بلی سو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنچی جیسی چیز پر سے وہ مصلی کا حصہ کاٹ دیا جہاں وہ بلی سو رہی تھی تاکہ اس بلی کو نیند خراب نہ ہو۔ اس بلی کا ذکر کئی تاریخ و کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں پر ظلم کرنے اور ان کے قتل کرنے پر منع فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے کسی دیوار کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس گرمی سے بچانے کے لیے اپنے آستین میں چھپا لیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے یہ عمل کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے ایک عورت کو جہنم سے اس لیے بچا لیا گیا کہ اس نے ایک پیاس بلی کو پانی پلایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی، اور اس بلی کی وجہ سے انسان جہنم میں گیا۔
جب سے انسان نے بلی کو قید کر کے رکھا تھا تو نہ اسے کھانا دیا اور نہ ہی پانی دیا اور نہ ہی اسے آزاد کیا، اس لیے وہ جہنم میں گیا۔ دوستو، ایک حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کھانا بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے کھانا وہی رکھ دیا تو ایک بلی آئی اور اگر اس میں سے کھانا کھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نماز کے بعد وہی سے کھانا کھایا جس جگہ سے بلی نے کھایا، اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئی پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بلی کا منہ تمام جانوروں سے صاف ستھرا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بلی ہمیشہ اپنے آپ کو بہت صاف ستھرا رکھتی ہے۔ یہ صاف پانی سے خود کو گیلا کرتی اور یہی وجہ کہ ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ اسلام میں بلی کو بہت اہمیت بتائی گئی ہے۔ پرانے دور میں مصر میں بھی بلی کو بہت اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ ایک بلی کو تکلیف دیتا یا قتل کرنا انسان کے قتل سے بڑھ کر بھی بڑی سزا تھی۔ پیارے دوستو، اسلام میں تمام جانداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا سکھایا گیا، لیکن بلی کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ بلی میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی طاقت چھپا رکھی ہے۔ پیارے دوستو، ایک روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب پورے بدن میں تکلیف محسوس ہوئی اور اس تکلیف کی وجہ سے آپ کو نماز پڑھنے میں دشواری ہو گئی، آپ رضی اللہ عنہ ایک بلی کے بچے کی جان بچائی۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بلی کے بچہ ان کے پاس تھا اور کچھ دنوں میں ان کے جسم کا پورا درد غائب ہوا، اور ایک دن ان کی بلی کا ماں ان کو ڈھونڈتے ہوئی آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد ان کو درد نہیں ہوا۔ آپ نے یہ واقعہ فرماتے ہوئے کہا کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے، تمہارے تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بلی کو بھیجا جس کی وجہ سے آپ کا جسم کا درد ٹھیک ہوا۔ پیارے دوستو، جن لوگوں نے گھر میں بلیاں پال رکھی ہے ان کو پتہ ہوگا کہ بلی کبھی کبھی نیند میں آواز نکال لیتی ہے۔ بلی کے اس آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 ہرٹز ہوتی ہے، اور بلیوں کی آواز کی فریکوینسی انسان کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلی کے موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں ہے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور لکھیں گے۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلے بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔